رمضان 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 يا حبيب رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھوجا پرائی شیعہ اثنا عشری جماعت کی جانب سے اس ماہ رمضان میں جن فکری نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے، آج ہم اس کی 5ویں نشست میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس 5ویں نشست کا آغاز علامہ حیدر صاحب نے تلاوت کلام پاک سے کیا. آج کی ہمارے اس نشست کا عنوان نہج البلاغہ پر ایک نظر. نہج البلاغہ کا کمپائلر کون ہے؟ نہج البلاغہ میں موضوع کیا ہیں اور بلاغت کسے کہتے ہیں؟ ان سوالات کے جوابات اور اس طرح کے دیگر سوالات کے جوابات کے لیے میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد رضا دانی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں. بر محمد وآل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. صلوات علی محمد وآل محمد. آج اور کل کا جو موضوع ہے وہ نہج البلاغہ سے متعلق ہے. نہج البلاغہ پر ایک نظر. زبان کوئی بھی ہو، اس زبان کے اندر فصاحت اور بلاغت کو ایک اہمیت حاصل ہے. نہج البلاغہ کو ڈسکس کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ان دونوں الفاظ کے اوپر تھوڑی سی توجہ کریں کہ لفظ فصاحت اس سے کیا مراد ہے، لفظ بلاغت اس سے کیا مراد ہے. اور یہاں پر فصاحت اور بلاغت کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں ٹیکنیکل ٹرمز کا سہارا آپ کے سامنے نہیں لینا چاہتا. جو بالکل سامنے کی بات ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. فصاحت سے مراد یہ ہے کہ بہترین الفاظ کا انتخاب کیا جائے. مثلا اگر آپ کھانے میں بھی دیکھیں تو اگر آپ کسی کی دعوت کرتے ہیں تو سب کچھ تو نہیں پکا کر اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں، تو آپ کو چوزی ہونا پڑتا ہے، سلیکٹیو ہونا پڑتا ہے، اور آپ اس کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر کیا چیز ہے کہ جس کا انتخاب کیا جانا چاہیے. جیسے ہی موقع کا لحاظ آپ نے کیا، یہ بلاغت کا حصہ بن گیا. جب تک وہ الفاظ کا انتخاب ہے، اگر کسی معنی کو پہنچانے کے لیے لفظ کا آپ نے انتخاب کیا، اگر یہ معنی کو پہنچانے کا کام کر سکتا ہے تو وہ فصاحت کے ماتحت آ جائے گا کہ اس میں آپ نے کتنے حسن کا مظاہرہ کیا، کتنے آپ سلیکٹیو ہوئے، کتنا آپ نے صحیح انتخاب کیا. لیکن اسی انتخاب کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے موقع کا بھی لحاظ کیا تو یہ موقع کا لحاظ جو ہے وہ اس کو بلاغت عطا کرتا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مثلاً آپ نے بہترین کھانے کا انتخاب کیا اور آپ نے مثلاً بریانی بھی پکا لی، آپ نے مثلاً سموسے بھی پکوا لیے، آپ نے گاجر کا حلوہ بھی بنوا لیا اور 25 دوسری ڈشیں بھی بنوا لی. لیکن جب پتہ چلا کہ موقع کیا تھا تو پتہ چلا کہ یہ موقع تھا کسی کے سویم کا یا چہلم کا، تو اس موقع کی مناسبت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اس موقع پر کوئی ایسی اگر کسی کو کھلانا بھی تھا تو کوئی ایسی غذا ہونی چاہیے تھی کہ جو اس موقع کے تقاضوں کو پورا کرے، مثلا دال چاول ہوتے مثلا. اسی طریقے سے اگر آپ لباس کے اوپر آ جائیں، ایک یہ ہے کہ لباس کا سلیکشن، تو ہم یہ کہیں لباس ایسا ہونا چاہیے جو ساتر ہو، جو جسم کو چھپانے والا ہو. بہت اچھی بات ہے، مگر یہ جسم کو چھپانے والا لباس کالا بھی ہو سکتا ہے، زرق برق بھی ہو سکتا ہے. جیسے ہی آپ نے یہ کہا کہ اس موقع پر جب کہ میں کسی کے انتقال پہ جا رہا ہوں تو یہ والا لباس نہیں چلے گا. کیوں نہیں چلے گا؟ کیا یہ ساتر نہیں ہے؟ نہیں، ساتر ہے، مگر یہ غم کا موقع ہے. اس غم کے موقع پر زرق برق لباس نہیں ہوگا، اس غم کے موقع پر سادہ لباس ہوگا اور آئیڈیلی کالا لباس ہوگا، سیاہ لباس ہوگا. اگر آپ عاشورہ کے دن نکل آئیں
مثلا 3 پیس سوٹ پہن کر، تو یہ معقول نہیں ہے، جبکہ وہ لباس ٹھیک ہے، اس لباس کے اندر لباس ہونے کے اعتبار سے کوئی خرابی نہیں۔ فصاحت اور بلاغت میں یہی ایک تعلق بنتا ہے۔ فصاحت بہترین الفاظ کے انتخاب کا نام ہے، مگر وہ بہترین الفاظ پھر اس موقع کی مناسبت سے آیا فٹ ہوتے ہیں یا فٹ نہیں ہوتے ہیں۔ اگر وہ فٹ ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر فٹ نہیں ہوتے ہیں تو پھر یہ بلاغت کے خلاف ہو جائے گا۔ تو یہاں پر جو اب تک میں نے بات کی، ان دونوں لفظوں کا جو ایک بنیادی فرق ہے۔ پھر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے مفصل کتابیں لکھی گئی ہیں، معنی اور بیان کے حوالے سے بہت کچھ لکھنے والوں نے لکھا ہے۔ فصاحت کیا ہوتا ہے، بلاغت کیا ہوتی ہے، ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ میں تو بالکل جو سامنے کی چیز ہے کہ جس سے ہمارے لیے مطلب اور مدعا جو ہے وہ روشن ہو جائے، وہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اب آئیے، یہ جو کتاب ہے جس کا نام نہج البلاغہ ہے، یعنی بلاغت کی راہ پر کس طریقے سے، اس کتاب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ یعنی ایک تو جو اس کا نام ہے وہ خود بتاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو بلاغت کا منہج، جو بلاغت کا راستہ ہے، اس کی ایک رہنمائی کی جا رہی ہے۔ بلیغ الفاظ، فصیح الفاظ، ان کا کس طریقے سے کس موقع پر استعمال کیا جاتا ہے، ان سب کا اس کتاب کے اندر سید رضی نے تعارف کروایا۔ یہ اس کے کمپائلر ہیں۔ سید رضی کا جو زمانہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، 4 صدی کے یہ عالم ہیں۔ یعنی غیبت صغریٰ کا جو زمانہ تھا وہ 329 ہجری تک کا تھا، 329، کیونکہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام کی جو ولادت ہے وہ 255 ہجری میں، 255 میں، اور اس کے بعد 329 ہجری یا 329 ہجری تک یہ زمانہ غیبت صغریٰ ہے۔ سید رضی کی جو ولادت ہے وہ ہے 359، 359 ہجری میں۔ 359 ہجری کا مطلب یہ ہوا کہ 329 ہجری کے اوپر کافی سال ہو چکے ہیں۔ ابھی ایسا نہیں ہے کہ نصف صدی گزر چکی ہو، لیکن کافی سال گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد سید رضی کی ولادت ہوتی ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ یہ غیبت کبریٰ کا تقریباً ابتدائی زمانہ بن جائے گا، جس کے 20-25 سال گزر چکے ہیں۔ اور پھر سید رضی کی جو وفات ہے وہ 406 ہجری میں، 359 ہجری میں ولادت ہے، اور 406 ہجری کے اندر سید رضی کی وفات ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سید رضی کی زندگی بہت مختصر ہے، بہت ہی مختصر ہے۔ ان کی زندگی کل 46-47 سال کی ہے۔ 46-47 سال میں نہج البلاغہ کو کمپائل کرنے کا کام کب مکمل ہوا؟ ان کی وفات سے 6 سے 7 سال پہلے، یعنی جب وہ ہارڈلی 40-41 ایئرس کے تھے، 40-41 سال کے، تب انہوں نے اس کارنامے کو انجام دیا سید رضی نے۔ اب سید رضی کا جیسے ہی ہم نام لیتے ہیں نا، اس کے ساتھ ہی ہمارے سامنے دوسرا نام آ جاتا ہے، سید مرتضیٰ علم الہدیٰ۔ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ اور سید رضی یہ دونوں بھائی ہیں، اور یہ بغداد کے اندر ہیں، اور بغداد اس زمانے میں شیعت کا مرکز ہے۔ یہ اگر آپ خود بغداد کی اور سامرہ کی جو ہسٹری ہے، اس کو اگر آپ تھوڑا سا توجہ کریں گے اور اس پر دقت کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بغداد شیعوں کا ایک مرکز تھا۔ اگرچہ اس کو بنایا منصور دوانکی نے تھا، اس کو ری بلڈ کیا تھا منصور دوانکی نے، وہ بہت پرانی بات ہو گئی، یہ تو چھٹے امام کا زمانہ ہو گیا۔ اور اس زمانے میں شہر کا نام تھا مدینۃ منصور، یعنی منصور کا شہر۔ آج بھی اگر آپ بغداد کے اندر کہیں کہیں جائیں گے تو آپ کو یہ نام بھی، پرانا نام اس کا لکھا ہوا نظر آئے گا۔ یہ منصور دوانکی کا آباد کیا ہوا شہر، اس میں جب 7ویں امام ان کو گرفتار کر کے لایا گیا، اور پھر بعد میں ان کی شہادت ہوئی، اور پھر بعد میں جب 7ویں امام وہیں پر دفن ہوئے ہیں، تو اس زمانے کے اندر شیعوں نے بغداد میں سکونت اختیار کرنا شروع کر دیا تھا، ایک بڑی تعداد، کہ اسی بہانے کسی موقع پر شاید 7ویں امام سے ملاقات ہو جائے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ جب 8ویں امام کی شہادت ہوئی وہ مشہد کے اندر، پھر 9ویں امام کی شہادت ہوئی ہے یہیں پر واپس بغداد کے اندر، یعنی امام تقی جواد علیہ السلام کی۔ وہاں پر یہ دونوں قبریں اور یہ دو اہم مزارات جب بن گئے تو شیعوں کی آبادی وہاں پر اور بڑھنے لگی۔ پھر بعد میں جب سامرہ، جو بغداد سے تھوڑا فاصلے پر ہے، مگر سامرہ ایک نئے شہر کے طور پر جب آباد ہو رہا تھا، تو شہر بغداد کے اندر ہی بہت سارے شیعوں نے سکونت اختیار کی، اس لیے کہ سامرہ کو وہاں سے ایکسیس کرنا آسان تھا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے علماء جو ہیں ان کی قبریں بغداد کے اندر ہیں۔ مثلا محمد ابن یعقوب قلینی، ان کی قبر جو ہے بغداد کے اندر ہے۔ اسی طرح سے نواب اربع، جو غیبت صغریٰ کے زمانے کے جو 4 نائبین ہیں،
عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح اور علی بن محمد السیمری، ان چاروں کی قبریں بھی شہر بغداد کے اندر ہیں۔ اچھا، ان چاروں کی قبریں بغداد شہر کا مطلب کیا ہوا؟ وہی 329 ہجری تو آ گیا۔ 329 ہجری جو غیبت صغریٰ ہے، اس غیبت صغریٰ کا اختتام ہو رہا ہے علی بن محمد السیمری کی وفات پر، اور ان کی قبر جو ہے وہ بغداد کے اندر ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ چاروں بڑے نائبین آپ کے جو غیبت صغریٰ کے ہیں وہ سارے کے سارے شہر بغداد کے اندر دفن ہیں، اور اسی کے ساتھ لگا ہوا جو زمانہ ہے وہ غیبت کبریٰ کا آغاز کا زمانہ ہے۔ اسی میں جو ہمارے پاس بغداد کے حوالے سے اہم شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہے وہ ہے شیخ مفید علیہ رحمہ علی اللہ مقامہ۔ یہ شیخ مفید علیہ رحمہ یہ استاد ہیں سید رضی کے اور سید مرتضیٰ کے، ان دونوں کے استاد ہونے کا شرف حاصل ہے شیخ مفید کو۔ وہی شیخ مفید کہ جن کی قبر 7ویں اور 9ویں امام کے روضے کے احاطے ہی کے اندر موجود ہیں۔ اور شیخ مفید کے بھی جو استاد تھے صاحب کامل الزیارات، جن کی بہت اہم کتاب ہے کامل الزیارات، وہ بھی وہیں شیخ مفید کی، اور یہ دونوں بالکل پاس پاس ہی دفن ہیں احاطہ امام موسیٰ کاظم اور امام تقی جواد علیہ السلام میں۔ تو اگر آپ اس چین کو دیکھیں کہ یہ غیبت صغریٰ سے پہلے ہمارے 9ویں امام کی شہادت، اور اس سے پہلے ہمارے 7ویں امام کی شہادت، سامرہ میں 11ویں امام، سامرہ کے اندر 10ویں امام، اور اس زمانے کے اندر بغداد اپنے پیک پر ہے، اور اس وقت سائملٹینیسلی دوسرا جو سینٹر شیعوں کا جو چل رہا تھا وہ قم کا تھا۔ مثلا شیخ صدوق کے والد ابن بابوے، یہ زمانہ تقریباً وہی بنے گا، اور اسی زمانے کے اندر یہ افراد قم کو سنبھالے ہوئے تھے، اور قم شیعوں کا بالکل ایک سائملٹینیس، ایک پیرالل، ایک سینٹر کے طور پر معروف تھا۔ پھر اس کے بعد سید رضی کی وفات ہو جاتی ہے، سید مرتضیٰ کی وفات ہو جاتی ہے، اور ان کے جو شاگرد ہیں وہ ہیں شیخ طوسی، اور ان کو پھر بغداد شہر سے شفٹ ہونا پڑا تھا نجف اشرف۔ انہوں نے پھر نجف اشرف کو آباد کیا جب بغداد کے اندر بہت زیادہ جلاؤ گھیراؤ، یعنی جو ہاسٹائل ایٹیچیوڈ تھا دشمنوں کی طرف سے وہ تو تھا ہی، تو الٹیمیٹلی بھی شیخ طوسی ہیڈ ٹو شفٹ فرام بغداد ٹو نجف، اور ایز اے ریزلٹ پھر نجف جو ہے وہ ہمارا ایک بہت بڑا حوزہ آہستہ آہستہ بنا۔ جو آپ سنتے ہیں کہ شیخ طوسی علیہ رحمہ نے ایک گھر سے انہوں نے اپنے مدرسے کو شروع کیا جو آج اتنا بڑا حوزہ بن گیا، تو یہ اسی طریقے سے تھا۔ اس کی روٹس جو ہیں وہ آپ کو بغداد کے اندر ملیں گی۔ تو سید رضی کا جو میکسیمم ٹائم ہے وہ بغداد ہی کے اندر ہے، سید مرتضیٰ کا جو میکسیمم ٹائم ہے وہ بغداد ہی کے اندر ہے، اور اسی میں پھر وہ والا جو ایک مشہور واقعہ ہے کہ شیخ مفید نے خواب میں دیکھا کہ جناب سیدہ امام حسن اور امام حسین کی انگلی تھامے ہوئے تشریف لائیں، اور کہا کہ ان کی تعلیم کا آپ اہتمام کریں۔ تو شیخ مفید ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھے کہ یہ ہوا کیا، اور اس کے بعد پھر اگلی صبح جناب سید رضی اور سید مرتضیٰ جو ان کی والدہ ہیں، اتفاق سے ان کا نام بھی فاطمہ تھا، اور وہ سید رضی اور سید مرتضیٰ کی انگلیاں تھامے ہوئے شیخ مفید کے پاس آئیں اور کہا کہ اے شیخ میرے ان بچوں کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کریں۔ اس وقت شیخ مفید نے کہا کہ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ شہزادی مجھے کس طرف متوجہ کرنا چاہ رہی تھیں، کہ یہ دونوں افراد کہ جن کو میرے سامنے لایا جا رہا ہے یہ معمولی شاگرد نہیں ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن سے کوئی کام لینا مقصود ہے۔ اور واقعاً پہ سید مرتضیٰ اور سید رضی ان دونوں نے تشیع کے حوالے سے بہت ہی اہم خدمات انجام دی۔ سید رضی کا تعارف تو نہج البلاغہ ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سید رضی نے اور کتابیں نہیں لکھیں۔ امامت کے حوالے سے بھی ان کی کتاب موجود ہے، خود تفسیر اور تعویل قرآن کے حوالے سے بھی ان کی کتاب موجود ہے۔ سید رضی ادیب بہت بڑے تھے، شاعر بہت بڑے تھے، جو خود نہج البلاغہ کی جو معرفت ان کو اتنی تھی، اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ تھی کہ سید رضی جو تھے وہ بہت بڑے ادیب مانے جاتے ہیں عربی زبان کے اعتبار سے، اور ان کا جو کلام ہے اشعار کی صورت میں اس پر بہت سو نے کام بھی کیا ہے، تبصرے وغیرہ بھی اس پر موجود ہیں۔ اب ذرا ایک اور بات کی طرف ہم توجہ کریں۔ سید رضی نے جو یہ کام کیا اس پر بہت سارے اعتراضات بھی کیے گئے۔ ایک اعتراض تو یہی کیا گیا کہ سید رضی نے یہ امیر المومنین کا جو کلام جو جمع کیا ہے یہ امیر المومنین کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ سید رضی کی اپنی کوشش ہے۔ بعض نے اس کے اندر یہ مغالطہ دینے کی بھی کوشش کی کہ یہ اصلاً سید رضی کی کوشش نہیں ہے، یہ سید مرتضیٰ کا کام ہے۔ سید رضی اور سید مرتضیٰ کے درمیان اس کو گڈمٹ کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ اب ہم شبہات کی طرف آ رہے ہیں کہ وہ شبہات کیا ہیں جو نہج البلاغہ کے حوالے سے ایجاد کیے گئے۔ اس میں ایک بہت بڑا شبہہ یا بہت بڑا جو اعتراض یا آبجیکشن کیا گیا
وہ یہ کیا گیا کہ جناب عالی سید رضی نے اگر اس کو کمپائل کیا ہے تو ہی شوڈ ہیو پروڈیوسڈ دا ریفرنسز، ان کو اس کے حوالے دینے چاہیے تھے کہ وہ کہاں سے ان چیزوں کو نقل کر رہے ہیں۔ وہ ایکچولی یہ جو اعتراض ہے اس کا پھر کیا جواب دیا گیا وہ تو اپنی جگہ پر، میں آتا ہوں اس کی طرف، مگر ایک اور بہت اہم چیز جس سے غفلت کی گئی وہ یہ کہ سید رضی بلاغت کے حوالے سے کتاب لکھ رہے تھے۔ یہ تو بعد میں پھر اس کتاب کی جو اہمیت بنی ہے مختلف ڈائمنشنز میں، یعنی بلاغت کے حوالے سے یا ایلوکوینس کے حوالے سے جو اس کی امپورٹنس تھی وہ تو اپنی جگہ پر، مگر بعد میں جو اس کتاب کے ذریعے سے مزید استدلال ہوا کہ بھائی اس موقع پر، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ بلاغت کا تعلق بہت زیادہ موقع اور مناسبت کے ساتھ ہوتا ہے کہ کس موقع پر کیا بات کہنی، تو اب پھر اس کے اندر بحث شروع ہوئی کہ یہ بات امیر المومنین نے جب اس موقع پر کہی ہے تو پھر ان کا موقف بھی ہے، یعنی ایک وہ تقریر ہوتی ہے کہ جو فقط اور فقط مظاہرے کے لیے ہوتی ہے۔ مثلا آپ بچوں کا مقابلہ کروا لیں اور 4 بچوں سے کہیں کہ آپ اس موضوع پہ تقریر کریں، آپ اس موضوع پہ تقریر کریں، تو ظاہر ہے کہ کوئی خاص موقع نہیں ہے، اس کو تو آپ نے ایک موضوع دے دیا ہے، آپ کسی بھی موقع پر اس سے تقریر کروا سکتے ہیں، چاہے موقع ہو چاہے موقع نہ ہو، لیکن ایک مقابلہ کروانا تھا تو وہ بچے جو ہیں وہ اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ امیر المومنین کے خطبے ایسے تو نہیں ہیں، امیر المومنین کے خطبے یا امیر المومنین کے جو بیانات ہیں وہ تو ایک خاص کانٹیکس کے اندر ہیں، اور وہ موقع ہی اس بلاغت کو سمجھاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا کانٹیکس یا اس کا پس منظر یا اس کا بیک گراؤنڈ وہ بہت امپورٹنٹ ہو گیا۔ اب امیر المومنین نے بلاغت کے تو دریا بہا دیے، خطبہ شکشکیہ مثلا امیر المومنین کا یہ جو بہت ہی اہم خطبہ ہے، اس شکشکیہ کے اندر انہوں نے جو اپنے مخالفین ہیں ان کو بالکل ڈس اون کیا اور ان کے حوالے سے بہت ہی سخت جملے استعمال کیے ہیں۔ اب جیسے ہی یہ جملے سامنے آتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ مثلا امیر المومنین کی اس بلاغت، امیر المومنین کے اس موقف، امیر المومنین کے اس اوپینین کو ایکسیپٹ کر لیا جائے۔ اگر ایکسیپٹ کر لیا جائے تو اس کا نتیجہ تو بڑا خطرناک ہے، اس لیے کہ اس کے نظریے تو بھی ثابت یہ ہوتا ہے کہ امیر المومنین جو ہیں وہ ایک بہت ہی سخت موقف رکھتے تھے ان افراد کے حوالے سے کہ جو خلافت کی مسند پر بیٹھے ہوئے تھے۔ لہٰذا ان کو ضرورت محسوس ہوئی ہمارے بہت سارے دوستوں کو کہ جو مسلک کے اعتبار سے امامت کے مسلک کو قبول نہیں کرتے تھے کہ وہ اس کے اوپر اعتراض کریں، تو انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ صاحب یہ اگر کوئی ایسی چیز تھی کہ جو امیر المومنین نے کہی تھی تو سید رضی کو چاہیے تھا کہ اس کا کوئی ریفرنس پروڈیوس کرتے، انہوں نے ریفرنس نہیں دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ سب کچھ بیان کر دیا۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ چونکہ سید رضی کے پیش نظر بلاغت تھی، سید رضی کوئی مناظرے کی کتاب نہیں لکھ رہے تھے، سید رضی کے پیش نظر بلاغت ہے، انہوں نے بلاغت کے اعتبار سے اس کتاب کو جمع کیا، لہٰذا انہوں نے ریفرنسز کی طرف توجہ ہی نہیں کی، اصلاً توجہ نہیں کی، لیکن پھر بعد میں آنے والوں نے اس حوالے سے بہت محنت کی، بہت زیادہ۔ اچھا اب اس میں ظاہر ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے زمانے کے اندر تو بہت کام کیا، انقلاب اسلامی کے بعد ایران کے اندر تو باقاعدہ ادارے بنا دیے گئے، علماء کو باقاعدہ اس کام کے اوپر مامور کیا گیا اور انہوں نے اس حوالے سے بہت کام کیے۔ کل کی جو نشست ہوگی اس میں مزید کچھ کتابوں کا میں تعارف بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا اس حوالے سے، مگر سر دست اگر آپ فقط اور فقط اس کتاب کو دیکھ لیں جو علامہ ذیشان حیدر جوادی کا ترجمہ ہے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ، خود صاحب علم، صاحب مطالعہ، صاحب نظر، اور پھر انہوں نے اس کے مقدمے کے اندر، اس کے پریفیس کے اندر خود اس بات کو بیان کیا کہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس حوالے سے ایک بھرپور محنت میں کروں اور ان تمام ریفرنسز کو اکٹھا کر دوں کہ جس میں نہج البلاغہ سے پہلے کتابوں کے اندر یہ تمام تر چیزیں اویلیبل تھیں، بس سید رضی اس کو اکٹھا کر رہے ہیں تو بٹ نیچرل کسی نہ کسی کتاب سے اکٹھا کر رہے ہیں نا۔ اس میں دو میں سے ایک بات ہے کہ وہ کتاب وقت کے ساتھ ساتھ ود دا پیسج آف ٹائم نابود ہو چکی ہے تو نہیں ملے گی، لیکن اس کو ایفرٹ تو دی جائے، ایک کوشش تو کی جائے، لیٹ اس گیو اٹ اے ٹرائی۔ اور سید رضی نے جن جن کتابوں سے محنت کر کے نکالا ہے ان کتابوں کے اندر ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جائے، اس کو ایکسپلور کیا جائے، تو یہ کام علامہ ذیشان حیدر جوادی وہ اپنے ترجمے کے اندر لکھتے ہیں کہ میں نے اس کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ میں اس کو آگے بڑھاتا مجھے پتہ چلا کہ ایران کے اندر یہ کام مکمل طور پر ہو چکا ہے، لہٰذا انہوں نے پھر اس کو ایز اٹ از اپنے ترجمے کے اندر اکوموڈیٹ کر دیا۔ لہٰذا یہ اردو زبان کے حوالے سے علامہ ذیشان حیدر جوادی کو فرسٹ موور ایڈوانٹیج جو آپ کہتے ہیں کہ وہ ان کو حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے ترجمے کے اندر یہ کام بھی کر دیا کہ وہاں پر جو کام ہوا تھا
اس کو وہاں پر اپنے ترجمے کے اندر انکارپوریٹ کر دیا. ایز اے رزلٹ اب کیا ہے کہ اگر آپ مثلاً کوئی بھی خطبہ اٹھائیں, کوئی بھی مکتوب اٹھائیں, کوئی بھی چیز اٹھائیں, تو وہ آپ کو نیچے اس کے ریفرنسز مل جاتے ہیں کہ سید رضی نے یہ کہاں سے کوٹ کیا ہے. اچھا, پھر اس کے اندر انٹرسٹنگ یہ ہے کہ بھئی سید رضی تو 406 ہجری کے اندر ان کی وفات ہو جاتی ہے, اور سید رضی کی وفات سے 6 سال پہلے انہوں نے اس کام کو انجام دیا ہے, یعنی 400 ہجری میں یہ کام کمپلیٹ ہوا ہے. تو اب ہم کو تلاش یہ ہے کہ کچھ ایسی کتابیں ملیں کہ جو یا سید رضی کی ولادت سے پہلے لکھی جا چکی ہوں, یا سید رضی نے جب اس کو کمپائل کیا تھا اس سے پہلے وہ ان کتابوں کے اندر موجود ہو. یہ دو ہی یارڈ اسٹک بن سکتے ہیں اور بڑی لاجیکل ہیں. وہ ٹائم, وہ پوائنٹ آف ٹائم کہ جب سید رضی اس کو کمپائل کر رہے تھے اس سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں یہ مل جائے. اور مزید آئیڈیلی کہ جب سید رضی اس دنیا میں بھی نہیں آئے تھے, اس دنیا میں آنے سے پہلے جو کتابیں لکھی جا چکی تھیں ان میں کہیں یہ مل جائے. علامہ ذیشان در جوادی علی اللہ مقامہ, انہوں نے ایک لسٹ پرووائڈ کی ہے 61 کتابوں کی, جو ایران کے اندر جو کام ہوا اسی کو انکارپوریٹ کرتے ہوئے 61 بکس. یہ 61 بڑی جائنٹ کتابیں ہیں, بڑی بڑی کتابیں ہیں, جس کے اندر اگر آپ ان ناموں سے واقف ہوں, مسعودی صاحب مروج الذہب, انہی کی کتاب اثبات الوصیہ ہے, اس کے اندر بھی. اچھا, اب ان کی ولادت یعنی یہ پیدا ہوئے 56 سال قبل ولادت سید رضی. سید رضی کے اس دنیا میں آنے سے 56 ایئرز بیک, پیچھے اور چلے جائیں, تب یہ اس دنیا کے اندر موجود تھے. اسی طرح سے الاخبار الطوال, یہ ہسٹری کے اوپر, حالانکہ اس کا نام طوال ہے لیکن بہت بریف ایک کتاب ہے جو ہسٹری کے اوپر ہے. یہ کتاب, اس کے کمپائلر ابو حنیفہ دینوری, ان کی وفات ہوئی ہے 290 ہجری میں, 290. سید رضی کی وفات ہے 406 میں, ان کی وفات ہے 290 ہجری کے اندر, یعنی حضرت سید رضی کی ولادت سے 69 سال پہلے یہ اس دنیا میں موجود تھے. اس دنیا تو اب یہ جو ایک پورا سلسلہ بنا, اس میں ہمارے پاس کتنی کتابیں جو ریڈیلی اویلیبل ریفرنس ہے وہ بن گئے کہ ان میں سے 15 کتابیں وہ ہیں جو نہج البلاغہ کے کمپائل ہونے سے پہلے لکھی جا چکی تھی, اور ان میں سے 46 کتابیں وہ ہیں کہ جو سید رضی کی ولادت سے بھی پہلے اویلیبل تھیں, موجود تھیں. تو اس کے بعد 61 تو یہ ہیں, مگر معاملہ 61 پر ٹھہرا نہیں ہے, معاملہ 61 سے بہت آگے گیا. علامہ عبدالعزیز الخطیب, انہوں نے 180 کتابوں کا حوالہ دیا ہے, 180, جس کے اندر نہج البلاغہ کا کانٹینٹ بکھرا پڑا ہے, جہاں سے لے کر اس کو سید رضی نے کمپائل کیا تھا. اچھا, پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اردو زبان کے اندر حضرت آیت اللہ علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ, انہوں نے ایک زبردست کام کیا تھا, اور انہوں نے کام کیا تھا اس زمانے کے اندر جب اتنی فیسلٹیز بھی نہیں ہوتی تھی. نہج البلاغہ کا استناد, نہج البلاغہ کا استناد, ان کی یہ کتاب, یہ بکلیٹ ہے, 100 صفحے سے کچھ زیادہ کا ہوگا, آئی تھنک کہ شاید وہ ریپرنٹ ہو گیا ہے. پڑھنے والی کتاب, خاص طور پر جن کا ایکیڈمک ٹیسٹ ہے, کہ جو واقعاً ادبی اور یہ اس طرح کی تحقیقی چیزیں پسند کرتے ہیں. نہج البلاغہ کا استناد حضرت آیت اللہ علامہ سید علی نقی صاحب, اردو کتاب کے اندر انہوں نے لکھی, اور اس کے اندر مختلف لغتوں کے اندر, مختلف ڈکشنریز کے اندر, ابن اسیر وغیرہ نے, ان سب نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر جہاں جہاں ان چیزوں کو, مثلا امیر المومنین کا یہ کلام, یہ جملہ, اس کو ریفرنس کے طور پر پیش کیا, اور وہ سید رضی کی نہج البلاغہ کے اندر بھی موجود تھا. تو پھر اس کو انہوں نے وہاں پر اس کو شاہد کے طور پر, یعنی گواہی کے طور پر اس کو انہوں نے وہاں پر پروڈیوس کیا. ایز اے رزلٹ وہ بہت ہی زبردست ایک کام بنتا ہے. نہج البلاغہ کے حوالے سے بھی علامہ نقن صاحب کا کام تو کافی ہے, مگر خاص طور پر یہ 2 چیزیں, نہج البلاغہ کا استناد 1, اور نمبر 2 مفتی جعفر حسین صاحب کا جو ترجمہ ہے, اس کے اگر آپ مقدمے کے طور پر دیکھیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو نہج البلاغہ کے حوالے سے بڑا عالمانہ, بڑا محققانہ ایک مقالہ آپ کو ملے گا علامہ سید علی نقی صاحب کا, پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ 2 جو اردو کے اندر نقن صاحب کے جو کام ہیں اس کو قطعاً اگنور نہیں کیا جا سکتا. اردو زبان کے حوالے سے انہوں نے ایک بہت ہی زبردست کنٹریبیوشن ایسے علمی موضوعات کے حوالے سے کیا ہے. تو یہ والا جو ایشو ہے وہ ریزالو ہو جاتا ہے.
وہ مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ بھئی سید رضی نے اس کے ریفرنسز نہیں دیے تو ہم اس پر کیسے اعتبار کریں. جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اس کے ریفرنسز پروڈیوس کیے جا چکے ہیں, لہٰذا وہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اگلی بات آتی ہے کہ مزید کیا شبہات ہیں کہ جو اس حوالے سے کیے گئے ہیں. ممکن ہے کہ اگر گنجائش ہوئی وقت میں تو کل بھی میں اس پہ مزید بھی کچھ بات کروں, لیکن آج کم سے کم یہ جو فہرست علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے لکھی ہے اس کو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. نمبر 1, پہلا اعتراض یہ کیا گیا کہ نہج البلاغہ, وہ ریفرنسز والے اعتراض کے بعد اب یہ فردر جو اعتراضات کی ایک لسٹ بنتی ہے اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں. نمبر 1 کہ نہج البلاغہ میں بار بار صحابہ کرام کے اوپر تنقید کی گئی ہے, اور امیر المومنین یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ کلام امیر المومنین کا نہیں ہو سکتا. اب اس کے اندر دو چیزیں کہ صحابہ کرام سے آپ کی مراد کیا ہے؟ وہ شخص کہ جو پیغمبر اکرم کے ساتھ زندگی گزارے, ایمان کے ساتھ زندگی گزارے اور پیغمبر اکرم کا مخلص ہے, تو ایسے افراد کے خلاف کچھ بھی نہیں کہا گیا. ایسے افراد کی تو تعریف ہے نہج البلاغہ کے اندر. لیکن اگر اس سے مراد وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے فقط اور فقط نقاب اسلام اوڑھی ہوئی تھی, تو وہ تو قرآن مجید کے اندر پورا سورہ منافقون موجود ہے. جب قرآن مجید میں ایسے افراد کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے تو پھر نہج البلاغہ میں یہ تنقید کیوں نہیں ہو سکتی؟ خطبہ شکیہ یا ایسی کوئی دوسری باتیں جو نہج البلاغہ کے اندر کی گئی ہیں وہ امیر المومنین کا درد دل ہے, وہ امیر المومنین نے بیان کیا. آپ کیوں اس ریئلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ اس زمانے کے اندر حالات جو ہیں وہ آئیڈیل نہیں تھے؟ آپ کیوں اس کو ایک آئیڈیل سچویشن کے طور پر پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ دیٹ واز ناٹ این آئیڈیل سچویشن ایٹ آل. اس زمانے کے اندر حالات خراب تھے, پیغمبر اکرم کی وفات ہو گئی تھی. پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد بہت سارے افراد اپنے اپنے ایجنڈا کے اوپر کام کر رہے تھے. امیر المومنین اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے تھے. غدیر خم کا جو واقعہ تھا اسے امیر المومنین نے بار بار استدلال کیا ہے, نہیں قبول کیا, نہیں کیا. بہت ساروں نے پیغمبر اکرم کو قبول نہیں کیا. لیکن اب اس کے بعد اس ریئلٹی کو آپ فیس کریں کہ یہ ایک پرابلم تھی. امیر المومنین نے اس پرابلم کے اظہار کے لیے الفاظ کا انتخاب کیا اور بار بار خطبوں کے ذریعے سے بھی مختلف موقعوں پر اپنے اس موقف کو بیان کیا. بجائے اس کے کہ ہم اس ریئلٹی کو فیس کریں, ہم یہ کہیں یہ امیر المومنین کا کلام نہیں ہے, یہ کوئی علمی انداز نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر بھی جب ہمیں مختلف قسم کے کیٹیگریز نظر آتی ہے ان افراد کی جو پیغمبر اکرم کے زمانے میں دعویٰ اسلام کیا کرتے تھے, تو ٹھیک ہے امیر المومنین نے ان میں سے بعض کو بعد میں اگر ایکسپوز کر دیا تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ لہٰذا یہ اعتراض بھی کوئی وزنی اعتراض نہیں بنتا. دوسری بات جو ہے یہ تو بہت ہی عجیب ہے, واقعاً بہت عجیب ہے. مثلا اس کے اندر یہ کہا گیا کہ اس کتاب کے اندر نہج البلاغہ کے اندر وصیت اور وصایت اس کے الفاظ کا ذکر موجود ہے. مثلا اگر آپ دیکھیں کہ امیر المومنین نے امام حسن علیہ السلام سے وصیت کی اور اس کے ذریعے سے بہت ساری نصیحتیں قوم اور ملت تک اور امت تک پہنچائی ہیں. تو اعتراض کیا گیا کہ جناب یہ الفاظ اس زمانے کے اندر رائج ہی نہیں تھے. حیرت انگیز ہے اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ان ترک خیرا الوصیہ, یہ خود قرآن مجید کے اندر آیت کے طور پر پروردگار عالم نے استعمال کیا کہ اگر کوئی خیر چھوڑ کر جا رہا ہے, خیر سے یہاں پہ مراد ہے دولت, تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کرے. تو یہ وصیت کا لفظ قرآن مجید کے اندر استعمال تو ہوا ہے. پروردگار عالم تمہیں وصیت کرتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین, کہ لڑکے کا حصہ لڑکی کے مقابلے میں دگنا ہوگا. وصیت کا لفظ استعمال کیا ہے پروردگار نے, یوصیکم. یہ تو بہت ہی عجیب ہے اس لیے کہ واقعاً قرآن مجید کے اندر اگر آپ کھولیں تو آپ کو یہ الفاظ وصیت والے مل جائیں گے. پھر اس کے بعد ایک تیسرا اعتراض کیا گیا. وہ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ نہج البلاغہ کے اندر جو خطبے ہیں وہ بڑے طولانی ہیں, بڑے لیندی, بہت لمبے لمبے خطبے ہیں. یہ بھی فیکچولی انکریکٹ ہے. نہج البلاغہ کے اندر سید رضی نے جو انتخاب کیا ہے اس میں اگر آپ طولانی خطبے نکالنا چاہیں تو چونکہ خود نہج البلاغہ الحمدللہ نہج البلاغہ سے میری دوستی بہت پرانی ہے, تو اس کے اندر آپ کو 3 بڑے خطبے ملیں گے. خطبہ غرہ جس کا نشان ہے 83, خطبہ اشبہ جس کا نام ہے اور جس کا نشان ہے 91, اور خطبہ قاسعہ. یہ 3 خطبے ہیں, اس کا نشان ہے 192. خطبہ نمبر 83, خطبہ نمبر 91 اور خطبہ نمبر 192. خطبہ غرہ,
خطبہ اشبہ اور خطبہ قاسیہ. اچھا ان تینوں خطبوں کی لینتھ کتنی ہے؟ خطبہ غرہ جو ہے 8 صفحات پر ہے، 8 پیجز. خطبہ اشبہ کیا ہے؟ اس کی تعداد کتنے صفحے پر ہے؟ 11 پیجز. خطبہ قاسیہ یہ بھی 11 پیجز کا ہے. یعنی جنرل جو ایک A4 سائز کا جو پیپر ہوگا اس پر اگر آپ لکھنا چاہیں تو ایوریج 8 صفحات، 11 صفحات اور 11 صفحات یہ بنے گا. یہ 3 خطبے ریلیٹیولی لیندی ہیں. باقی جو خطبے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو آدھے پیج کے بھی نہیں ہیں. اچھا کیا سید رضی پورے خطبے لکھ رہے تھے؟ جواب جی نہیں. لکھنے والے لکھ چکے تھے. سید رضی حضرت علی کے زمانے میں نہیں تھے. سید رضی تو اس کا انتخاب کر رہے ہیں کہ جو لکھنے والے لکھ کر جا چکے ہیں اس میں سے سید رضی اقتباس کر رہے ہیں، پک اینڈ چوز کر رہے ہیں کہ اپنی کتاب کے حوالے سے کہ بھئی اس موضوع کے اعتبار سے بلاغت کو اگر ہم موضوع قرار دیں تو اس کے اندر کون سی چیز یہاں پر زیادہ بیسٹ فٹ ہوتی ہے، یہ ان کا ٹارگٹ تھا. لیکن اگر مثال کے طور پر یہ معیار ہے کہ طولانی خطبے اس زمانے میں نہیں دیے جاتے تھے، اگر ان کو بہت زیادہ طولانی مان لیا جائے، کیونکہ بعض احباب نے خطبہ فدق پر بھی یہ اعتراض کیا ہے، تو پھر آپ کو خطبہ حجۃ الوداع سے بھی دستبردار ہونا پڑے گا. خطبہ حجۃ الوداع کوئی چھوٹا خطبہ ہے؟ خطبہ حجۃ الوداع ٹھیک ٹھاک لیندی خطبہ ہے. اچھا اس کو بھی چھوڑیے اور پیچھے کی طرف جائیے. یہ جو عربوں کے ادب کے شاہکار ہوا کرتے تھے، معلقات 7 معلقات، 7 جو بڑے قصیدے ہیں جن کو آج بھی ادبیات کا شاہکار کہا جاتا ہے، امراء القیس کا، لبید کا اور دوسرے 6-7 جو اس کے شعراء ہیں، ان لوگوں نے جو لکھے تھے. اس زمانے میں تو لکھنے کا سچ رواج بھی نہیں تھا، بہت کم لکھا جاتا تھا. مگر آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اوپر یہ جو بڑے شاہکار ہوتے تھے ان کو لکھ کر لٹکا دیا جاتا تھا. اس کو یاد کس نے رکھا؟ یہ کیا لائبریری کے اندر محفوظ ہوتے تھے؟ اس زمانے کے اندر تو ان کے ضائع ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اس کو فراموش مت کیجیے گا. آج بھی جو کلاسیکل عربک ہے اس کو جج کرنے کے لیے اسی لٹریچر کو یوز کیا جاتا ہے، اسی لٹریچر کو یوز کیا جاتا ہے کہ 7 معلقات کے اندر اس نے کیا کہا تھا، اس کے ذریعے سے اگر کوئی مطلب سمجھ میں آ جائے تو آج اگر مثلا حدیث کی کتابوں کے اندر کوئی لفظ استعمال ہوا ہے اور اس معنی کو اس بات کرنا ہو، شاہد وہاں سے لایا جائے یعنی گواہی وہاں سے لائی جائے، دیٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی ایکسیپٹیبل. اس لیے کہ اصل جو سورس ہے اس کو دیکھا جائے گا. میں اور سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر آپ مرزا غالب کا کوئی شعر کوٹ کر دیں اور اس سے یہ اسٹیبلش کر دیں کہ مرزا غالب نے یہ لفظ اس معنی کے لیے استعمال کیا ہے تو وہ کافی ہوگا. اردو زبان کے اعتبار سے اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا. اگر میر انیس کا کوئی شعر کوٹ کر دیں وہ ایکسیپٹیبل ہو جائے گا کہ صاحب یہ جو لفظ مسٹر XYZ نے استعمال کیا ہے اور اس معنی میں استعمال کیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط استعمال کیا ہے. غلط استعمال نہیں کیا اس لیے کہ میر انیس نے یہ لفظ اسی معنی میں استعمال کیا ہے، مرزا غالب نے یہ لفظ اسی معنی میں استعمال کیا ہے، میر تقی میر نے یہ لفظ اسی معنی میں استعمال کیا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ عربک کے اندر آ جائیں تو امراء القیس وہ جو 7 معلقات کا جو پہلا قصیدہ ہے، اگر اسی کے اندر سے کوئی شعر ہم کو مل جائے اور اس کے ذریعے سے یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے تو حدیث کے اندر استعمال ہونے والا وہ لفظ اس معنی کے اندر استعمال صحیح مان لیا جائے گا کہ یہ آپ نے صحیح انڈرسٹینڈ کیا ہے. یعنی وہ بحث آگے بڑھے گی، پھر اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے کسی اور بڑی دلیل کی ضرورت پیش آئے گی. اگر میں اپنی اس بات کو سمجھانے میں کامیاب ہوا تو اب اس کے بعد آپ اندازہ کریں کہ یہ جو اتنے لیندی جتنے بھی قصیدے لکھے گئے اور جن کے اوپر آج بھی حدیث کے الفاظ کے معانی کا دار و مدار ہے، پھر تو ان سے بھی دستبردار ہونا پڑے گا. یعنی آپ حجۃ الوداع کے خطبے سے بھی دستبردار ہو جائیے، 7 معلقات اس سے بھی دستبردار ہو جائیے، دیوان متنبی اس سے بھی دستبردار ہو جائیے. اسی طریقے سے جو دوسرے آپ کے جو بڑے بڑے عربی زبان کے حوالے سے جو ایکیڈمک ٹریجرز جن کو مانا جاتا ہے ان سب سے اب دستبردار ہو جائیے. تو بچا کیا؟ پھر تو آپ قرآن کے بھی کسی لفظ کو کیسے ثابت کریں گے؟ جیسے کہ زبان تو عربی ہے، جس زبان کے اندر قرآن نازل ہوا ہے وہ تو عربی ہے، تو اس کے معنی کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو بہرحال اس لٹریچر کی طرف رخ کرنا پڑے گا. تو یہ والا جو اعتراض ہے یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں رہتا. پھر اس کے بعد مزید اگر آگے بڑھیں کہ نمبر 4 چوتھا یہ اعتراض ہے کہ اس کتاب کے اندر یعنی نہج البلاغہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بعض مقامات پر قافیہ بندی آپ کو نظر آئے گی، ایک ردم ایک رائم آپ کو
نظر آئے گا. تو اس کے حوالے سے اعتراض یہ کیا گیا کہ جناب یہ اس دور کے خلاف ہے. اس دور میں اس زمانے کے اندر یہ انداز نہیں ہوتا تھا کہ قافیہ بندی پر زور دیا جائے, ردم کے اوپر, رائم کے اوپر زور دیا جائے. یہ بھی بہت سطحی اعتراض ہے. یہ تو قرآن مجید کے اندر بھی ہم کو نظر آتا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والشجر. یہ کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا اس کے اندر آپ کو ایک ردم نظر نہیں آتا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین سین والقرآن الحکیم حکیم انک لمن المرسلین مرسلین لعلی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. یہاں تک چلا, پھر اس کے بعد تھوڑا سا ٹریک چینج ہوا. لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تھوڑا بریک, پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سب کے اندر آپ کو ایک ردم نظر نہیں آتا, ایک رائم آپ کو نظر نہیں آ رہا. شعر نہیں ہے وہ, یعنی قرآن مجید شعر نہیں ہے, مگر کیا اس کے اندر ایک ردم نہیں ہے؟ ردم تو ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مثلا یہ اس زمانے کے رواج میں نہیں تھا, اس زمانے میں اس کا رواج ہی نہیں ہوا تھا؟ یہ تو بڑی ہی ان اکیڈمک بات ہے. اسی طریقے سے مزید اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا, بلاغت کا تعلق موقع سے ہوتا ہے. یہ پہلے آئی بات, ٹھنڈا پانی گرمی کے موقع پر تو ہونا ہی چاہیے تھا, یہ بھی بلاغت کے خلاف ہے. اچھا, عرض یہ تھی کہ جناب زینب جب وہ خطبہ ارشاد فرما رہی تھی دربار ابن زیاد کے اندر, تو آپ کو وہاں پر بھی جملہ ملے گا ابن زیاد کا, کہ ابن زیاد نے اس موقع پر کہا کہ یہ عورت مسجع گفتگو کر رہی ہے, قافیوں کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے, اور اس کا باپ بھی ایسا ہی تھا. اس کا باپ بھی اس کی گفتگو کے اندر بڑی کیلکولیشن ہوتی تھی, بڑی مسجع گفتگو اس کا باپ بھی کیا کرتا تھا. جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اس بیان کے اوپر دشمن اہل بیت ابن زیاد کا یہ تبصرہ تھا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس زمانے کے اندر یہ رواج نہیں تھا؟ یہ تمام باتیں جو ہیں ان سب کی بنیاد وہی ہے کہ چونکہ نہج البلاغہ کے اندر امیر المومنین کے وہ خطبات بھی ہیں, وہ بیانات بھی ہیں کہ جس میں انہوں نے اپنے مخالفین کے اوپر حملے کیے ہیں, یعنی جو ان کا موقف ہے ان کے حوالے سے وہ انہوں نے بہت کھول کر بیان کیا ہے. اور اس کتاب کو بالکل ایبسولوٹلی ایکسیپٹ کر لینے کا مطلب یہ ہوتا کہ ان تمام تر چیزوں کو بھی گیون لے لیا جاتا, لہٰذا ان کی یہ پرابلمس تھیں. مزید اگر آپ دیکھیں ایک چیز اور جو کہی گئی وہ یہ کہ اس کتاب میں طاؤس, چونٹی, طاؤس مور کو کہتے ہیں کیونکہ مور پر بھی مولا نے گفتگو کی ہے, چونٹی, ٹڈی, چمگادڑ ان کی خلقت پر گفتگو بھی ہے, اور یہ اس زمانے کے اندر طریقہ کار نہیں تھا. اچھا, یہ بڑا ایک پرابلم ہے کہ یہ اس زمانے کے اندر طریقہ کار نہیں تھا, یعنی آپ کیسے کہتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر طریقہ کار نہیں تھا؟ اچھا, اس کو کہاں لے جا کر جوڑا؟ اس کو انہوں نے جوڑا اس طریقے سے, انہوں نے کہا کہ جناب علی یہ جو چیز تھی اس میں ایریا, جو زمین جس جگہ پر یہ گفتگو ہو رہی ہے اس جگہ پر یہ رواج نہیں تھا, نہ یہ کہ ٹائم پیریڈ, اس ایریا, اس زمین, اس لینڈ پر یہ انداز نہیں تھا. تو یہ کہاں پر انداز تھا؟ گریس, یونان, وہاں ایتھنس کے اندر, وہاں پر یہ گفتگو ہوتی تھی کہ مثلا مور, اس کی خلقت کیا ہے, اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں, اس کو پوری طریقے سے آبزرو کیا جائے, اس کے اوپر بات کی جائے. یا مثلا ٹڈی کے اوپر بات ہو رہی ہے, چمگادڑ کے اوپر بات ہو رہی ہے. تو یہ سارا جو بایولوجیکل جتنے سبجیکٹس تھے وہ عربوں کے درمیان اس طریقے سے پاپولر نہیں تھے, یہ وہاں پر پاپولر تھے. تو وہاں کسی نے اگر کہا ہو تو کہا ہو, عرب کے اندر کوئی یہ کہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یعنی کمال نہیں ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر اکرم یہ کہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اس کے علم کے بارے میں ڈاؤٹ کا اظہار کیا جائے, اور گریک کے جو اسکالرز ہیں ان کے حوالے سے یہ سمجھا جائے گا صاحب وہ کہہ سکتے ہیں, علی نہیں کہہ سکتے. یہ بہت زیادہ امیر المومنین کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے کہ مولا کائنات یہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اکرم سے بہت کچھ سیکھا, اور ایک چیز سیکھی اور اس سے 1000 باب مزید میرے لیے منکشف ہو گئے. یہ بڑی زیادتی ہے مولا کائنات کے باب میں.
جیسے کہ اس کے حوالے سے آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے, آپ صرف کہہ رہے وہ کہہ سکتے, یہ نہیں کہہ سکتے. یہ کہاں ہے, یہ فیکٹ ہے, باقی آپ کا کلیم ہے. اس کلیم کو جسٹیفائی کرنا, اس کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہے, نہ یہ کہ امیر المومنین نے یہ کہا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم الگ سے کوئی دلیل لے کر آئیں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں, یہ کتاب کے اندر پروڈیوس ہو چکا ہے. پھر اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ علم غیب, کہ مولا کائنات جو ہیں اس میں بہت ساری مستقبل کی باتیں کر رہے ہیں, اور جو مستقبل کی باتیں ہیں ان کا تعلق علم غیب کے ساتھ ہے. اب یہ ایشو جو ہے وہ صرف نہج البلاغہ کے ساتھ نہیں ہے, یہ تو اپنی جگہ پر ایک مستقل ٹاپک ہے کہ مثلا خود پیغمبر اکرم کے پاس بھی علم غیب ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا. پیغمبر اکرم کے پاس جو علم غیب ہوتا تھا تو اس کی نوعیت کیا تھی. اس حوالے سے سورہ جن کی وہ آیت ہے کہ جس کے اوپر حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کی پوری ایک اسپیچ موجود ہے, چھپی ہوئی بھی, اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بہت عمدہ ہے, کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول, کہ وہ خدا عالم الغیب ہے, اپنے اس غیب کے اوپر کسی کو مسلط نہیں ہونے دیتا. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا, مگر وہ, من ارتضی من رسول, اپنے رسولوں میں سے جس کو وہ چاہے. جیسے یہ اللہ آ گیا اس کے ساتھ ایکسیپشن آ گیا, ایگزمپٹ کر دیا پروردگار عالم نے, کہ اپنے رسولوں میں سے جس کو وہ چاہے گا غیب کے اوپر مطلع کرے گا. اب پھر اس کے اندر ٹیکنیکل بحث ہے کہ یہاں پر جو من آیا ہے, یہ من جو ہے من بیانیہ ہے یا من تبعیضیہ ہے. اگر من تبعیضیہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بعد میں بیان ہو رہا ہے اس میں سے کچھ, اور اگر من بیانیہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ کہا گیا وہ کون ہوں گے, ان کا من کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے. اب آپ اس اکیڈمک بحث کو جانے دیجئے, پریکٹیکلی بات کیا ہے جو نقن صاحب نے بہت عمدگی کے ساتھ اس کو ایکسپلین کیا. وہ کہتے ہیں خود نبی کا مطلب کیا ہے. نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا. وہ کس چیز کی خبر دیتا ہے؟ کیا اس بات کی خبر دیتا ہے کہ رات ہو گئی ہے, اس بات کی خبر دیتا ہے کہ دن ہو گیا ہے, اس بات کی خبر دیتا ہے کہ یہ بھوجانی ہال ہے, اس بات کی خبر دیتا ہے کہ مثلا یہ کراچی, کیا کس چیز کی خبر دیتا ہے؟ جو چیزیں آپ کے اور میرے مشاہدے کے اندر آ جائیں اس کی اگر وہ خبر دے رہا ہے تو اس کا نبی ہونا یا اس کی خبر دینا, اس میں انفرادیت کیا ہے, یونیکنیس کیا ہے؟ وہ تو آپ بھی دے سکتے ہیں, میں بھی دے سکتا ہوں. نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبر دیتا ہے. نبی کہتے ہی اس کو ہیں. جنت اس کی کیا کیفیت ہے, جہنم اس کا کیا معاملہ ہے, خدا کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے, پل صراط کیا ہے, یہ مستقبل میں یہ ہونے والا ہے. ان تمام تر چیزوں کو جو آپ کے اور میرے مشاہدات کی رینج میں نہیں آ سکتا, اس کو جب وہ بیان کرتا ہے اسی کو غیب کہتے ہیں. اس کے پاس یہ غیب کیسے آتا ہے؟ آف ہز اون نو, اس کے پاس یہ غیب آتا ہے خدا کی طرف سے. یہی اس آیت کا مطلب ہے. امیر المومنین نے خود نہج البلاغہ کے اندر ایک موقع پر مولا سے یہ کہا گیا کہ یا امیر المومنین یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تو غیب کی خبر ہے. تو مولا مسکرائے. مولا نے کہا کہ یہ غیب کی خبر نہیں ہے, یہ صاحب علم سے استفادہ ہے, یہ اس نبی سے استفادہ ہے جس کو پروردگار نے منتخب کیا تھا اور اپنے غیب کے معاملات پر مطلع کیا تھا. اب سیدھی سی بات ہے کہ آج میں بھی یہ کہوں کہ جنت ہے تو کیا جنت جو غیب کا معاملہ ہے وہ میں نے دیکھا ہے؟ یا آپ اپنے بچوں کو کہیں کہ اچھے کام کرو گے تو اللہ میاں انعام دے گا, نماز پڑھو گے اللہ خوش ہوگا, تو اللہ خوش ہوگا یہ آپ کو کیسے پتا؟ یہ تو آپ غیب کی خبر دے رہے ہیں. تو آپ یہ کہیں گے کہ میں غیب کی خبر نہیں دے رہا ہوں, جس نے غیب کی خبر دی تھی میں نے اس سے استفادہ کیا ہے. ڈائریکٹ نہیں, کتابوں کے ذریعے سے, کسی عالم کے ذریعے سے. اس عالم نے کسی اور عالم سے, یہاں تک کہ وہ سلسلہ پہنچ جائے گا کسی نہ کسی معصوم تک, معصوم سے یہ سلسلہ پہنچ جائے گا خود پیغمبر اکرم تک. یہ بات وہ ہے کہ جو امیر المومنین نے خود بھی سمجھائی. تو یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی بات کہی گئی کہ امیر المومنین نے اس بات کو خود سمجھایا کہ یہ جو میں مستقبل کی جو خبریں تم کو بتا رہا ہوں, یہ کیسے بتا رہا ہوں؟ یہ بتا رہا ہوں اس نبی صادق کی خبر کو رپورٹ کرتے ہوئے کہ جو اس نے علم مجھے دیا میں اس کو تمہارے آگے پہنچا رہا ہوں. پھر اس کے بعد مکاشفات بھی ہیں, پھر اس کے بعد وحی سے ہٹ کر مکاشفات بھی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے قلب پر الہام ہوتی ہیں. آپ, میں, ہم سب یہ بات کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا, مجھے ایسا لگ رہا ہے, یہ میرے دل میں یہ خیال آیا, مجھے ایسا لگ رہا ہے.
اس کو آپ معمولی مت سمجھیے گا، یعنی اب تھوڑی سی میں ڈیٹیل میں جاتا ہوں. وجود خدا، خود وجود خدا، کیا اس کے اوپر کوئی عقلی دلیل ہے؟ یہ ایک بحث ہے علم کلام کے اندر. کیا اس کے اوپر کوئی عقلی دلیل ہے یا دلیل عقلی نہیں ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ شیعہ علم کلام کے اندر اس حوالے سے بڑا کیٹیگوریکلی کہا گیا کہ جب تک آپ عقل کو استعمال نہیں کرتے اصول دین ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اصول دین میں تقلید نہیں چلتی. اصول دین کی بنیاد، اصول کہتے ہی بنیادوں کو ہیں، اصل یعنی بنیاد، اصول یعنی بنیادیں، اصول دین یعنی دین کی بنیادیں، جو بنیادی چیز ہے. پھر اس کے اوپر جو چیز بلٹ اپ ہو رہی ہے اس کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن جو بیسکس ہیں، خدا ہے یا نہیں ہے تو ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، رسول کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، نام اس کا رسول ہو، نبی ہو، کچھ بھی ہو، کسی کو خدا کا نمائندہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، قیامت کا دن ہے یا نہیں، نام اس کا قیامت ہو، ڈے آف ججمنٹ ہو، ڈومز ڈے ہو، یوم الدین ہو، یوم الحشر ہو، یوم النشر ہو، کچھ بھی ہو. شوڈ دیر بی اے ڈے کہ جس کے اندر عدل کے تقاضوں کے مطابق سزا اور جزا کا فیصلہ ہو، ایسا کوئی دن ہونا چاہیے یا نہیں؟ عقل انسانی کیا کہتی ہے؟ شیعہ علم کلام اس حوالے سے بہت کلیئر ہے. 1. نمبر 2، کیا دوسروں کے یہاں بھی ایسا ہی ہے؟ جواب جی نہیں. وہ عقل کے رول کی نفی کرتے ہیں. معتزلہ کے بعد اشاعرہ نے اس حوالے سے بڑی شدت پسندی کا مظاہرہ کیا. میں اس کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جا رہا، آگے بڑھیے. پھر اگر ایک انسان وجود خدا پر استدلال کرنا چاہے تو اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس، یہیں پر رک جائیے. تشکیل جدید. اچھا، اب یہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس کس کی کتاب ہے؟ یہ لیکچرز ہیں ڈاکٹر محمد اقبال، علامہ اقبال کے. یہ ان کے لیکچرز ہیں جو انہوں نے انگریزی میں دیے تھے، جس کا ترجمہ پھر اردو کے اندر بھی ہوا، فارسی میں بھی ہوا. اور اس کتاب کو بنیاد بنا کر بعض اوقات شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری یا دیگر علماء نے اپنے لیکچرز کے اندر اس کو ریفر بھی کیا ہے، کیونکہ بہت اہم کتاب ہے اور بہت مشکل کتاب ہے، واقعاً بہت مشکل کتاب ہے. اس میں علامہ اقبال اس کو ڈسون کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں عقل کے ذریعے سے ثابت نہیں ہو پائے گا. اچھا، علامہ اقبال ان کا ایک پویٹک کنٹریبیوشن ہے، اس کے علاوہ بھی کنٹریبیوشن ہے. مثلا خود یہی کتاب یہ چھوٹا کنٹریبیوشن نہیں ہے، تو وہ اس کے اندر بہت گہرائی کے اندر گئے ہیں. یعنی ابھی تو میں آپ کے سامنے فقط بریفلی چند باتیں کر رہا ہوں، آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اقبال اس حوالے سے بھی مذاق نہیں ہے. اس سے آپ ایگری کریں ڈس ایگری کریں وہ ایک الگ بات ہے، مگر بڑی گہرائی ہے اس کے اندر. اس کے اندر علامہ اقبال نے اس کی نفی کی ہے. انہوں نے کہا نہیں، عقلی کوئی دلیل نہیں. جو عقلی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں اس کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. میں کہتا ہوں کہ آپ ان کی بات کو ایکسیپٹ نہ کریں، مگر پھر اگلی چیز جو علامہ اقبال نے کہی وہ کیا تھی؟ قلبی واردات. وہ اس کو ایک پرماننٹ آرگومنٹ کے طور پر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ مستقل ایک دلیل ہے. آپ اور میں جب اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں تو ہماری بہت سی ایسی قلبی حالتیں ہیں جو مختلف ہوتی ہیں مختلف موقعوں پر، جن کے ذریعے سے پروردگار اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. اس کو آپ واردات قلبی کہہ لیجئے، الہام کہہ لیجئے، دل میں آنے والا ایسا خیال جو خدا کی طرف متوجہ کر دے. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ دلیل ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک انسان خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اس وقت ہمارا یہ موضوع نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو انالائز کریں. میں فقط جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ایک وہ وحی کی کیٹیگری ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم کسی کو نبی یا رسول کہتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. وہ پیغمبر اکرم کے ساتھ سلسلہ ختم ہو گیا. مگر آپ جانتے ہیں کسی فرشتے کا بھی آ جانا کسی کے اوپر یہ کوئی نبی سے مخصوص نہیں ہے. مثلا قرآن مجید کے اندر ہم جناب مریم کی ملائکہ سے گفتگو پڑھتے ہیں، اس میں کیا پرابلم ہے؟ یا اسی طریقے سے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کا ایک لقب ہے محدثہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ گفتگو کرنے والی کس سے ہے؟ ملائکہ سے. جب اس پر اعتراض کیا جاتا ہے تو ہم وہی جناب مریم والے قضیے کو پیش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم جناب مریم کے پاس فرشتے کو بھیج رہا ہے. 1. جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، سورہ قصص 28واں سورہ، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی جو گفتگو ہے اس کو پیش کیا گیا ہے. وہ کسی انسان کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے کہ مادر موسیٰ وقت آ جائے تو اس کو ایک صندوق کے اندر ڈال کر موجوں کے حوالے کر دینا، ہم اسے تمہاری طرف پلٹا دیں گے. یہ کس سے گفتگو ہو رہی ہے؟
یہ کون ہے؟ کیا جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی ہیں؟ نہیں. رسول ہیں؟ نہیں. تو کیا پروردگار عالم نے ان سے گفتگو کی؟ جی ہاں. کیا یہ غیب کی خبر ہے؟ جواب جی ہاں. اے موسیٰ کی ماں اس کو صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دینا، ہم اس کو تمہاری طرف پلٹا دیں. تمہاری طرف پلٹا دیں گے، یہ مستقبل کی خبر ہے. کیا موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ وہ نبی ہیں چاہے بچے ہیں مگر نبی ہیں؟ نہ. موسیٰ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ ایسے ہیں. تو اب اس کے اندر پھر ایک بحث ہے کہ جناب یہ مخصوص نہیں ہے کہ پروردگار عالم کسی نبی اور رسول ہی کے لیے مستقبل کی خبروں کو مخصوص کر دے. ایسا نہیں ہے. دیگر افراد خاص طور پر ائمہ معصومین ان کو بھی ان باتوں کی طرف متوجہ کیا جا سکتا تھا. سر فہرست ان کا سورس کیا ہوگا؟ خود پیغمبر اکرم. خود پیغمبر اکرم یہ ان کا سب سے بڑا سورس ہے. مگر اس کے علاوہ اگر دل میں کسی خاص علم کو اتار دیا جائے تو یہ کوئی اچنبے والی بات بھی نہیں ہے. مگر خود مولا کائنات نے جو اس موقع پر کہا وہ یہی کہا کہ یہ صاحب علم غیب سے استفادہ ہے کہ جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ 7 وہ اعتراضات ہیں. نمبر 8، نہج البلاغہ کے اندر زہد کی بات کی گئی، ترک دنیا کی بات کی گئی، ذکر موت وغیرہ کی بہتات ہے. یہ مسیحی یا صوفیانہ فکر ہے. یعنی آپ کرسچنز کو اگر آپ دیکھیں تو یو ول فائنڈ ڈیٹیلز آف موناسٹسزم کہ وہاں پر روحانیت کے حوالے سے آپ کو گفتگو ملے گی، ترک دنیا کی بات ملے گی. اسی طریقے سے صوفیہ نے بعد میں اس حوالے سے بہت کچھ کہا. مثلا جنید بغدادی نے بہت کچھ کہا، مثلا داتا گنج بخش نے بہت کچھ کہا، بابا فرید گنج شاہی، تو بہت بات کہیں. اس سے پہلے والے بھی آپ چلے جائیں، مثلا محی الدین عربی نے بہت کچھ کہا، دیگر افراد نے کہا. تو ان لوگوں کا تو سمجھ میں آتا ہے علی کے زمانے میں، مولا کے زمانے میں یہ چیزیں کہاں تھیں. یہ الگ بات ہے کہ کرسچینٹی نے اس کو ایکسپلائٹ کیا، ٹرانسگریس کیا، لمٹس کو کراس کیا. 1. نمبر 2، یہ صحیح بات ہے کہ بعد میں صوفیہ نے اس کے اندر تجاوز کیا، کریکٹ. مگر اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا قرآن مجید کے اندر موت کا ذکر نہیں ہے؟ پھر ایک مرتبہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس زمانے میں یہ ذکر نہیں ہوتا تھا تو قرآن مجید کیا اس زمانے میں نہیں تھا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وہ تمام آیتیں جو ایصال ثواب کی مجلسوں میں عام طور پر آپ سنا کرتے ہیں. یہ لوگ موت کو دیکھ کر ایسے ڈر رہے تھے کہ اتنا ڈر تو ان کے دل میں خدا کا بھی نہیں ہے. تو یہ پروردگار عالم نے ان کے موت سے فرار اختیار کرنے کو کنڈیم کیا ہے. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ کرسچن اپروچ کو اپنے اندر پیش کر رہا تھا؟ یہ زیادتی ہے. یا یہ کہیں کہ قرآن مجید نے صوفیہ کے انداز کو لے کر اپنے اندر سمو دیا؟ یہ زیادتی ہے. امیر المومنین اس بیلنس کو سمجھاتے ہیں. آپ خاص طور پر کانٹیکس دیکھیں. پیغمبر اکرم کی وفات ہو چکی ہے، پہلی خلافت، دوسری خلافت، تیسری خلافت میں کرپشن اپنے عروج پر ہے. بنو امیہ ایک کاؤنٹر ریولوشن کے نتیجے میں اقتدار کے اوپر قابض ہو چکے ہیں. اس زمانے میں ہر چیز میٹیریلسٹک ہو چکی ہے. کیا اس موقع پر امیر المومنین کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دین کی اصل روپیش نہیں کرنی ہے کہ زہد کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے نہ بنو، دنیا کا مال اگر تمہارے لیے بچ بھی گیا تو تم اس کے لیے نہیں بچو گے. یہ سارے جملے کیا بتاتے ہیں؟ کیا مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ شادی مت کرو، تمہاری اولاد نہیں ہونی چاہیے، تمہیں گھر نہیں بنانا چاہیے؟ ہم اسی نہج البلاغہ کے اندر پڑھتے ہیں کہ امیر المومنین ڈانٹ دیتے ہیں. بڑا گھر جس نے ایکسٹرا آرڈنری بنا لیا تھا اس کو تھوڑا ڈانٹا تو اس نے کہا نہیں مولا میں ٹھیک ہے خیال کروں گا، مگر میرے بھائی کے بارے میں. تمہارے بھائی کو کیا ہو گیا؟ کہا کہ وہ چوغا پہن کر نکل گئے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے، مکان بھی ترک کر دیا ہے، سب کچھ. تو امیر المومنین نے اس کی پیٹھ پہ تھپکی دی ہے، کہا کہ ویل ڈن، یو ہیو ڈن اے ونڈرفل جاب. یہ کہا یا جا کر اس کو بھی ڈانٹا ہے اور زیادہ ڈانٹا ہے. کیا بندہ خدا تیری یہ کیا حالت ہے؟ کیا تو نے یہ سمجھا ہے کہ خدا نے ایک چیز کو حلال کیا ہے پھر اس کے بعد تجھ سے اس حلال چیز کے استفادے پر ناراض بھی ہوگا؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو آپ کو دیکھ کر یہ سب کچھ کر رہا ہوں. تو مولا یہ کہتے ہیں کہ تیرا اور میرا کیا مقابلہ ہے؟ میں اس وقت امیر ہوں، میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ وہاں رکھوں جہاں معاشرے کا غریب ترین انسان ہے، تاکہ وہ کرپشن کی طرف نہ جائے. وہ مجھے دیکھے کہ یہ جو میرا امیر ہے اس کی حالت مجھ سے بھی زیادہ خراب ہے. اگر میں یہ موٹا جھوٹا پہن رہا ہوں تو اس کا لباس مجھ سے بھی زیادہ خستہ ہے.
اگر میرا دسترخوان جو ہے وہ پھیکا ہے تو اس کا دسترخوان مجھ سے زیادہ پر رنگ نہیں ہے، اس کے اندر اور زیادہ سخت غذائیں موجود ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو امیر المومنین نے پروموٹ کیا. یہ زیادتی ہے، واقعاً زیادتی ہے کہ امیر المومنین کی نسبت یہ کہا جائے کہ یہ صوفیانہ فکر تھی کہ جس کو سید رضی نے لا کر وہاں پر انکارپوریٹ کر دیا. قطعاً غلط. یہ کچھ اعتراضات تھے. اگر آپ اس کو واپس سے ایک سرسری ایک لسٹ اس کو دیکھ لیں، حوالوں کی بات کہ نہج البلاغہ کا سورس کیا ہے، اس پر ہماری بات ہوئی. پھر اس کے بعد اصحاب رسول پر تنقید نہج البلاغہ میں ہے، اس پر گفتگو ہوئی. وصیت اور وصایت جیسے لفظ کے حوالے سے اعتراض کیا گیا، اس پر بات کی گئی. اسی طریقے سے خطبوں کا لیندی ہونا، اس کو ہم نے ڈسکس کیا. پھر اس کے بعد جو اس کی قافیہ بندی ہے، ایک ردم اور رائم جو اس کے اندر ہے، اس کے حوالے سے جو اعتراض تھا اس کو ہم نے ایڈریس کیا. پھر اس کے بعد جو خاص طور پر بایولوجیکل مختلف فیچرز ہیں، طاؤس یعنی مور، ٹڈی، چمگادڑ، اس کے حوالے سے جو امیر المومنین کے بیانات پر اعتراض کیا گیا کہ یہ تو یونان والے کر سکتے ہیں، اس پر ہماری بات ہوئی. پھر اس کے بعد مزید جو گفتگو ہوئی علم غیب، کہ یہ تو غیب کا علم ہے کہ جس کا اظہار ہو رہا ہے نہج البلاغہ میں، اس پر بات ہوئی. پھر اس کے بعد زہد، ترک دنیا، ذکر موت، اس کے بارے میں جو کہا گیا کہ صاحب یہ تو راہبانہ اپروچ ہے، ایک موناسٹسزم ہے، یا صوفیہ کا جو انداز ہے اس کو لے جا کر حضرت علی کے اوپر چپکا دیا گیا ہے، اس پر بات ہوئی. اسی طرح سے 2-3 اور ہیں، مگر جو مین جو آبجیکشنز تھے وہ یہی والے تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. اب ظاہر ہے کہ آج بالکل بھی اب گنجائش نہیں ہے. کل کچھ میری خواہش ہے کہ مختلف اور کتابیں جو نہج البلاغہ کے حوالے سے لکھی گئی ہیں ان کا کچھ تعارف ہو، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ خطبات میں سے، کچھ مکتوبات میں سے، اور کچھ کلمات قصار میں سے تعارف کے طور پر کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ کل کی نشست میں شیئر کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد زیاد عدنانی صاحب کے کہ انہوں نے ہماری درخواست پر ہماری اس دعوت کو قبول کیا، اور جیسا کہ بتایا انشاءاللہ کہ اسی حوالے سے اس گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ کل بھی جاری رہے گا. ایک بات صرف شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب ہم موضوعات کا انتخاب کر رہے تھے اور اس حوالے سے ایک جو ذہن میں بات تھی میرے کہ جب ہم نے نہج البلاغہ کے حوالے سے بات کی تو میرے ذہن میں حقیقتاً ایک بات تھی کہ نہج البلاغہ کے حوالے سے میں آغا سے ڈسکس کروں گا اور آغا سے کہوں گا کہ کچھ خطبوں میں سے کسی کا انتخاب کیا جائے اور اس کے بعد ان خطبوں پر گفتگو کی جائے. جب میں نے آغا سے ڈسکس کیا اور آغا نے مجھے کہا کہ نہیں اس کو ہم اس طریقے سے لے کے چلیں گے کہ نہج البلاغہ پہ ایک نظر رکھیں گے، تو واقعاً آج اس گفتگو شروع ہونے سے پہلے تک میں اس تذبذب کا شکار تھا کہ یار یہ نہج البلاغہ کی کتاب پہ گفتگو کرنا نہیں معلوم کس حد تک جو ہے وہ لوگوں کے انٹرسٹ کا باعث بنے گا، کیا واقعاً یہ ہمارے لیے اس قدر مفید رہے گا یا نہیں رہے گا. لیکن یہ تمام سوچ اس گفتگو سے پہلے تک کی تھی. یقیناً اس گفتگو میں شامل ہونے والے تمام لوگ اس بات کی میرے خیال میں گواہی دیں گے کہ واقعاً ہم ان خطبوں کی حد تک تو ڈیفینیٹلی ضرور پڑھنا اور سمجھنا چاہیے، لیکن یہ بھی ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہے جو شاید ہم مس کر رہے تھے کہ ان پہ ہونے والے اعتراضات اور خود اسٹرکچر اور جو کمپائل کرنے والے کی نالج اور تمام چیزیں. واقعاً ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ اس حوالے سے آغا نے ہماری طرف ہماری توجہ اس طرح دلائی. اور اب میں ملتمس ہوں علامہ حیدر صاحب سے کہ وہ زیارت امام حسین سے باقاعدہ اس نشست کا اختتام کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. رمضان 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 يا حبيب رمضان 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 يا حبيب رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھوجا پرائی شیعہ اثنا شری جماعت کی جانب سے اس ماہ رمضان میں جن فکری نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے، آج ہم اس کی 5ویں نشست میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس 5ویں نشست کا آغاز علامہ حیدر صاحب نے تلاوت کلام پاک سے کیا. آج کی ہمارے اس نشست کا عنوان نہج البلاغہ پر ایک نظر. نہج البلاغہ کا کمپائلر کون ہے،
نہج البلاغہ میں موضوع کیا ہیں اور بلاغت کسے کہتے ہیں، ان سوالات کے جوابات اور اس طرح کے دیگر سوالات کے جوابات کے لیے میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد رضا دادانی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صلوات علی محمد و آل محمد۔ آج اور کل کا جو موضوع ہے وہ نہج البلاغہ سے متعلق ہے۔ نہج البلاغہ پر ایک نظر۔ زبان کوئی بھی ہو، اس زبان کے اندر فصاحت اور بلاغت کو ایک اہمیت حاصل ہے۔ نہج البلاغہ کو ڈسکس کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ان دونوں الفاظ کے اوپر تھوڑی سی توجہ کریں کہ لفظ فصاحت اس سے کیا مراد ہے، لفظ بلاغت اس سے کیا مراد ہے۔ اور یہاں پر فصاحت اور بلاغت کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں ٹیکنیکل ٹرمز کا سہارا آپ کے سامنے نہیں لینا چاہتا، جو بالکل سامنے کی بات ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ فصاحت سے مراد یہ ہے کہ بہترین الفاظ کا انتخاب کیا جائے۔ مثلا اگر آپ کھانے میں بھی دیکھیں تو اگر آپ کسی کی دعوت کرتے ہیں تو سب کچھ تو نہیں پکا کر اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں، تو آپ کو چوزی ہونا پڑتا ہے، سلیکٹیو ہونا پڑتا ہے، اور آپ اس کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر کیا چیز ہے کہ جس کا انتخاب کیا جانا چاہیے۔ جیسے ہی موقع کا لحاظ آپ نے کیا، یہ بلاغت کا حصہ بن گیا۔ جب تک وہ الفاظ کا انتخاب ہے، اگر کسی معنی کو پہنچانے کے لیے لفظ کا آپ نے انتخاب کیا، اگر یہ معنی کو پہنچانے کا کام کر سکتا ہے تو وہ فصاحت کے ماتحت آ جائے گا کہ اس میں آپ نے کتنے حسن کا مظاہرہ کیا، کتنے آپ سلیکٹیو ہوئے، کتنا آپ نے صحیح انتخاب کیا۔ لیکن اسی انتخاب کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے موقع کا بھی لحاظ کیا تو یہ موقع کا لحاظ جو ہے وہ اس کو بلاغت عطا کرتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مثلاً آپ نے بہترین کھانے کا انتخاب کیا اور آپ نے مثلاً بریانی بھی پکا لی، آپ نے مثلاً سموسے بھی پکوا لیے، آپ نے گاجر کا حلوہ بھی بنوا لیا اور 25 دوسری ڈشیں بھی بنوا لی، لیکن جب پتہ چلا کہ موقع کیا تھا تو پتہ چلا کہ یہ موقع تھا کسی کے سویم کا یا چہلم کا، تو اس موقع کی مناسبت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس موقع پر کوئی ایسی اگر کسی کو کھلانا بھی تھا تو کوئی ایسی غذا ہونی چاہیے تھی کہ جو اس موقع کے تقاضوں کو پورا کرے، مثلا دال چاول ہوتے مثلا۔ اسی طریقے سے اگر آپ لباس کے اوپر آ جائیں، ایک یہ ہے کہ لباس کا سلیکشن، تو ہم یہ کہیں لباس ایسا ہونا چاہیے جو ساتر ہو، جو جسم کو چھپانے والا ہو، بہت اچھی بات ہے، مگر یہ جسم کو چھپانے والا لباس کالا بھی ہو سکتا ہے، زرق برق بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا کہ اس موقع پر جب کہ میں کسی کے انتقال پہ جا رہا ہوں تو یہ والا لباس نہیں چلے گا، کیوں نہیں چلے گا؟ کیا یہ ساتر نہیں ہے؟ نہیں، ساتر ہے، مگر یہ غم کا موقع ہے، اس غم کے موقع پر زرق برق لباس نہیں ہوگا، اس غم کے موقع پر سادہ لباس ہوگا اور آئیڈیلی کالا لباس ہوگا، سیاہ لباس ہوگا۔ اگر آپ عاشورہ کے دن نکل آئیں مثلاً 3 پیس سوٹ پہن کر تو یہ معقول نہیں ہے، جبکہ وہ لباس ٹھیک ہے، اس لباس کے اندر لباس ہونے کے اعتبار سے کوئی خرابی نہیں۔ فصاحت اور بلاغت میں یہی ایک تعلق بنتا ہے۔ فصاحت بہترین الفاظ کے انتخاب کا نام ہے، مگر وہ بہترین الفاظ پھر اس موقع کی مناسبت سے آیا فٹ ہوتے ہیں یا فٹ نہیں ہوتے ہیں۔ اگر وہ فٹ ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر فٹ نہیں ہوتے ہیں تو پھر یہ بلاغت کے خلاف ہو جائے گا۔ تو یہاں پر جو اب تک میں نے بات کی، ان دونوں لفظوں کا جو ایک بنیادی فرق ہے، پھر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے مفصل کتابیں لکھی گئی ہیں، معنی اور بیان کے حوالے سے بہت کچھ لکھنے والوں نے لکھا ہے، فصاحت کیا ہوتا ہے، بلاغت کیا ہوتی ہے، ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ میں تو بالکل جو سامنے کی چیز ہے کہ جس سے ہمارے لیے مطلب اور مدعا جو ہے وہ روشن ہو جائے، وہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔
اب آئیے یہ جو کتاب ہے جس کا نام نہج البلاغہ ہے، یعنی بلاغت کی راہ پر کس طریقے سے اس کتاب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. یعنی ایک تو جو اس کا نام ہے وہ خود بتاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو بلاغت کا منہج، جو بلاغت کا راستہ ہے، اس کی ایک رہنمائی کی جا رہی ہے. بلیغ الفاظ، فصیح الفاظ، ان کا کس طریقے سے کس موقع پر استعمال کیا جاتا ہے، ان سب کا اس کتاب کے اندر سید رضی نے تعارف کروایا. یہ اس کے کمپائلر ہیں. سید رضی کا جو زمانہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، 4 صدی کے یہ عالم ہیں. یعنی غیبت صغریٰ کا جو زمانہ تھا وہ 329 ہجری تک کا تھا، 329، کیونکہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام کی جو ولادت ہے وہ 255 ہجری میں، 255 میں، اور اس کے بعد 329 ہجری یا 329 ہجری تک یہ زمانہ غیبت صغریٰ ہے. سید رضی کی جو ولادت ہے وہ ہے 359، 359 ہجری میں. 359 ہجری کا مطلب یہ ہوا کہ 329 ہجری کے اوپر کافی سال ہو چکے ہیں. ابھی ایسا نہیں ہے کہ نصف صدی گزر چکی ہو، لیکن کافی سال گزر چکے ہیں. اور اس کے بعد سید رضی کی ولادت ہوتی ہے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ یہ غیبت کبریٰ کا تقریباً ابتدائی زمانہ بن جائے گا، جس کے 20-25 سال گزر چکے ہیں. اور پھر سید رضی کی جو وفات ہے وہ 406 ہجری میں، 359 ہجری میں ولادت ہے اور 406 ہجری کے اندر سید رضی کی وفات ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سید رضی کی زندگی بہت مختصر ہے.